ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم نثار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اہم دن کے موقع پہ ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ حج کیا ہے، یہ عبادت اللہ نے مسلمانوں کے لیے کیوں فرض کی، اور اس سے بڑھ کر اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن جو ہے اس کی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حج جو ہے یہ اسلام کا پانچواں بنیادی رکن ہے، جی، جس کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 پلرز پر ہے۔ ان میں سے فرسٹ نمبر پر ٹیسٹیمنی ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، تھرڈ روزہ ہے، چوتھا نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ حج ہے۔ حج جو یہ اسلام کا پانچواں بنیادی رکن ہے، جس کے لغوی معنی ہے جو کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی عظیم چیز کا قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حج کا مطلب یہ ہے کہ خاص طریقے سے، خاص وقت میں، خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں۔ خاص طریقے سے مراد یہ کہ احرام باندھنا، خاص وقت سے مراد یہ ہے کہ 8 ذو الحجہ سے لے کے 12 ذو الحجہ کے جو حج کے ایام ہیں ان کے دوران احرام میں رہنا، اور خاص شرائط کے ساتھ یہ کہ احرام میں باقاعدہ حج کی نیت کرنا، پھر اس میں وقوف عرفہ کرنا، طواف زیارت کرنا، حج کی جو 3 فرائض ہے وہ ادا کرنا، اور حج کے واجبات جو ہے 6 واجبات یہ ادا کرنا، یہ بنیادی طور پر حج ہے۔ یہ اسلام کا بڑا امپورٹنٹ اور بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے خاطر مسلمانوں پہ حج فرض ہے، اور خاص طور پر اس مسلمان کے لیے کہ جو صاحب استطاعت و افورڈنگ مسلم ہے۔ اب افورڈنگ مسلم کون ہے؟ تو افورڈنگ مسلم کی ڈیفینیشن یہ کہ وہ شخص ہے جو اتنی مطلب استطاعت رکھتا ہو، جو سرکاری پیکج ہو، جو گورنمنٹ کی سطح پہ اناؤنس ہوتا ہو، وہ ادا کر سکے اور پیچھے گھر والوں کو سپورٹ کر سکے، اس ڈیورنگ حج جو ڈیز ہو میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ یہ حج کی استطاعت جو ہے نا، یہ حج کی استطاعت کی ڈیفینیشن ہے۔ اور حج جو ہے یہ صاحب استطاعت شخص پر جو ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا حکم بیان کیا تو صحابہ کرام میں سے اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، کہ کیا حج صرف اس سال فرض ہے یا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پھر وہاں صراحت فرمائی تھی کہ حج گویا کہ صرف اس سال، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے اس کی صراحت کی کہ صاحب استطاعت شخص پر جو ہے ایک دفعہ فرض ہے۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ حج مسلمانوں پہ کیوں فرض ہے، تو اس کی کچھ بنیادی بیسک ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے صاحب استطاعت شخص پر حج فرض کیا۔ سب سے پہلی وجہ تو اس کے نص ہے۔ نص سے مراد قرآن اور حدیث کو نص کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو اللہ کا حکم ہے حج کی فرضیت کی اصل وجہ یہ۔ پھر اس کے بعد دوسری وجہ تو حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے کہ سارے مسلمانوں پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں۔ پھر حج کی فرضیت کی جو کچھ وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ کہ یہ اللہ کی اطاعت اور قربت کا بڑا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی موسٹ امپورٹنٹ سورس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں میدان عرفہ میں خود دیکھیں کہ آج ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عرفات کے میدان میں غریب بھی بیٹھے ہیں، امیر بھی، جو ہے نا تو کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے رہے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آج ایک ہی صف میں جو ہے وہ مالدار شخص بھی ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، غریب شخص بھی ایک جگہ لیٹے ہوئے، سب جو ہے نا سب ایک ہی جگہ موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر یہ گناہوں اور روحانی پاکی کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حج مبرور کرے تو وہ اللہ کے ہاں حج سے واپس ہوتے ہوئے اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں، لائک اے نیو بورن بیبی۔ جیسے کوئی نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو گناہوں سے جس طرح پاک ہوتا ہے،
اس طرح حج کی برکت سے جو ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتے ہیں. جی. پھر یہ امت مسلمہ کی ایک اتحاد کی علامت ہے. وہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ مسلمان متحد ہے، متفق ہے. اور مسلمانوں کو اصل میں جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں تقسیم مت ہونا. تو آج گویا کہ اس کے ایک عملی منظر آپ کے سامنے جو دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا اصل جو ہے نا، اصل مسلمانوں کی جو صورت ہے اور جو کیفیت ہے اور جو اللہ کا حکم ہے وہ اتحاد ہے. اور اسی اتحاد کا مذہب جو لوگوں کے سامنے آج جو عرفہ کے میدان میں ظاہر ہو رہا ہے.